ایک تو آئی تھنک یہ ہے کہ ان کی جو دہشت گردانہ پالیسی ہے یہ ایکسپوز ہوئی ہے. دوسرا جو بھارت کا میڈیا ہے اس کا نیریٹو جو ہے وہ بھی آئی تھنک بری طرح ایکسپوز ہوا ہے, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یو ہیڈ فالس فلیگز ان پہلگام, اس کے علاوہ جو ہے اڑی ہے, اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس. دیر از اے لسٹ آف بیسیکلی جو ہے فیک نیوز کی, ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹس آپ دیکھ لیں. تو چونکہ بھارت کے اندر یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, اگر آپ آر ایس ایس کے ساتھ ہیں اور اس کی کروڑوں میں فالوورشپ ہے, تو اسی لیے دے بیسیکلی تھنک کہ جی ہم اپنی عوام کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر سم آف تھنگ. اس پہ آئی تھنک وی شوڈ کم ویری اگریسولی ڈپلومیٹیکلی بھی, بیکاز اس کے اندر پاکستان کی ریپوٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اسپیشلی جو اسرائیلی میڈیا تھا, زائنسٹ میڈیا, اس طرح افغانستان سے کچھ لوگ آپریٹ کر رہے تھے. بھارت ان کو آئی تھنک بائی نیم ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بھارت ہی ملوث نکلتا ہے. اب یہ جو سڈنی میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے, یہ جو واقعہ پیش آیا, اس کے پیچھے بھی بھارت ہی ملوث نکلا ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ایک تو جھوٹ کے 3 کتب منا رہے ہیں اس وقت, ایک دلی میں ہے, ایک تل ابیب میں, اور ایک کابل میں, اور یہ بڑا آرکسٹریٹڈ تھا. آئی ایم شیور دوول صاحب کو پتا تھا کہ انہی کے لوگ ملوث ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ وے پہلے 12 گھنٹے میں پاکستان پہ اٹیک کیا گیا, اور ایک بھونڈے طریقے سے فیک نیوز پھیلا کے ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. آسٹریلین گورنمنٹ بالکل نہیں بولی, بیکاز دے ور کیرنگ انویسٹیگیشن. ابھی آہستہ آہستہ چیزیں جب سامنے آئی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ان کا نہ صرف بھارت سے تعلق ہے بلکہ یہ لوگ ٹریننگ بھی کرواتے رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں ریسرچ انالیسس ونگ کے کافی سارے سیلز ہیں جو ٹرانس آپریشن میں آلریڈی انوالوڈ ہیں. امریکہ میں ہوا ہے, اس کے بعد کینیڈا میں حدیب سے نجار کا مرڈر ہے, پھر پاکستان کے اندر کچھ اسیسینیشن کروائی گئی تھی, اور یہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کے جو بڑے سینئر اینکرز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں, دے سیلیبریٹڈ. پاکستان میں جب بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے تو دے سیلیبریٹ. جعفر ایکسپریس کا آپ کو یاد ہوگا, ہم لوگ خود جاتے رہتے ہیں کئی دفعہ بھارتی میڈیا پہ, اور دے بیسیکلی ٹیک اٹ ایز اے میٹر آف پرائڈ کہ جی ہم نے اس سے گھس کے مارے اینڈ آل دیٹ. تو ایک تو آئی تھنک یہ ہے کہ ان کی جو دہشت گردانہ پالیسی ہے یہ ایکسپوز ہوئی ہے. دوسرا جو بھارت کا میڈیا ہے اس کا نیریٹو جو ہے وہ بھی آئی تھنک بری طرح ایکسپوز ہوا ہے, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یو ہیڈ فالس فلیگز ان پہلگام, اس کے علاوہ جو ہے اڑی ہے, اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس. دیر از اے لسٹ آف بیسیکلی جو ہے فیک نیوز کی, ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹس آپ دیکھ لیں. تو چونکہ بھارت کے اندر یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, اگر آپ آر ایس ایس کے ساتھ ہیں اور اس کی کروڑوں میں فالوورشپ ہے, تو اسی لیے دے بیسیکلی تھنک کہ جی ہم اپنی عوام کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر سم آف تھنگ. اس پہ آئی تھنک وی شوڈ کم ویری اگریسولی ڈپلومیٹیکلی بھی, بیکاز اس کے اندر پاکستان کی ریپوٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اسپیشلی جو اسرائیلی میڈیا تھا, زائنسٹ میڈیا, اس طرح افغانستان سے کچھ لوگ آپریٹ کر رہے تھے. بھارت ان کو آئی تھنک بائی نیم ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, ابھی آپ نے بات کی نا پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی کی. پہلے تو بھارت صرف خطے تک ہی محدود تھا, لیکن اب اس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اب دنیا بھر میں اس کی دہشت گردی کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, اب سے کچھ دن قبل امریکہ میں بھی ان کا بندہ پکڑا گیا. اور پاکستان تو ہمیشہ سے ہی عالمی فورم پر شواہد رکھتا آیا ہے. بھارت عالمی امن کے لیے اب خطرہ بن گیا, کیونکہ جہاں پر بھی بات ہوتی ہے دہشت گردی کی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے بھارت. دنیا ترقی کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت دہشت گردی کے ساتھ. جی بالکل. جب دیکھیں ایسی پارٹی رول کری, آر ایس ایس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ فرسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو سردار پٹیل نے خود ڈکلیئر کی تھی 1948 میں, جب گاندھی کو ہمارے اس پہ بین تھا. تو ایسی پارٹی جب رول کرے گی جو انسان کو انسان نہ سمجھے. بھی دیکھیں مسلمانوں کی موب لنچنگ ڈیلی ہوتی ہے. ابھی نتیش کمار نے کر لی, ایک مسلم خاتون تھی ڈاکٹر, ان کا نقاب کس بھونڈے طریقے سے اتارا سامنے سے, اور ان کو اتنی شرم نہیں آتی. من ہی واز اسمائلنگ. تو اس طریقے سے اگر مائنڈ سیٹ ہوگا تو صاف ظاہر ہے اس میں ود ان انڈیا بھی لوگ پریشان ہیں. بنگلہ دیش میں ایک اسیسینیشن ہوئی ہے ایک لیڈر کی, آئی تھنک وہ بھی اس میں اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ